انسان کے لیے خدا کی لامحدود محبت۔ فطرت اور مکاشفہ دونوں ہی خدا کی لازوال محبت کے شاہد ہیں۔ ہمارا آسمانی باپ زندگی کا منبع، دانش اور شادمانی کا سرچشمہ ہے۔ قدرت کی خوشنما اور عجیب و غریب چیزوں کا باغور مشاہدہ کر کے دیکھیں کہ خدا نے کس طرح خاص غرض و غائد سے انہیں خلق کیا ہے۔ اس بات پر بھی غور کریں کہ یہ چیزیں کس طرح نہ صرف بنی آدم ہی کی خوشی اور ضروریات کو پورا کرنے کے لیے بنائی گئی ہیں، بلکہ تمام ذی حیات مخلوقات کے لیے بھی۔ دھوپ اور بارش جن سے زمین آسودہ اور تر و تازہ ہوتی ہے، پہاڑ اور میدان، سب کے سب اپنی زبان حال سے خالق کی بے حد محبت کا بیان کرتے ہیں۔ خدا ہی کا قدرت والا ہاتھ تمام مخلوقات کی ضرورتوں کو آسودہ کرتا ہے۔ حضرت داؤد نے کیسے شیریں الفاظ میں بیان کیا ہے، سب کی آنکھیں تجھ پر لگی ہیں، تو ان کو وقت پر ان کی خوراک دیتا ہے، تو اپنی مٹھی کھولتے ہے اور ہر ایک جاندار کی خواہش پوری کرتا ہے۔ زبور 145 اس کی 15 اور 16 آیت۔ خدا نے انسان کو بالکل پاک اور خوش و خرمی کی حالت میں بنایا تھا، اور جب اس نے خوبصورت زمین کو بھی اپنے ہاتھ سے خلق کیا تھا تو وہ ابتری، تباہی اور لعنت کے بدنما داغوں سے مبرہ تھی۔ خدا کی شریعت تو محبت کی شریعت ہے، جسے نہ ماننے کے سبب رنج و موت اس دنیا میں موجود ہوئے، تاہم اس دکھ تکلیف میں بھی جو گناہ کے باعث پیدا ہوئے، اس سے خدا کریم کی محبت کا اظہار ہوتا ہے۔ لکھا ہے کہ انسان کی وجہ ہی سے خدا نے زمین پر لعنت بھیجی۔ اگرچہ کانٹے اور اونٹ کٹارے انسانی زندگی کو سخت مشقت کے باعث افسردہ کر دیتے ہیں، تاہم یہی چیزیں ہیں جو انسان کی بہتری کے لیے مقرر کی گئی تھیں، تاکہ انسان اس تباہی و بربادی سے بچ کر جو گناہ کے باعث معرض وجود میں آئی تھی، سرفرازی اور سرخروئی حاصل کرے۔ گو یہ دنیا ویسی نہیں رہی جیسی کہ وہ تخلیق کے وقت بنائی گئی تھی، تاہم اس وقت رنج و غم کی فصل سے بالکل خالی تھی۔ فطرت میں امید اور تسلی کے پیغامات پائے جاتے تھے، چنانچہ اونٹ کٹاروں پر رنگ برنگے پھولوں اور کانٹوں کو گلاب کے پھولوں نے ڈھانپ رکھا تھا۔ ہر کھلنے والی کلی اور لہلہاتی ہوئی گھاس پر گویا یہ لکھا نظر آتا ہے کہ خدا محبت ہے۔ پیاری پیاری چڑیوں کے دل فریب راگ سے ہوا میں رس گھولتی گونج پیدا ہوتی، اور ہلکے اور شوخ رنگوں کے پھول جن کی خوشبو سے ہوا معطر ہوتی ہے، جنگل کے اونچے اونچے درخت جو سبز پتوں کا لباس سے تن کیے ہوئے ہیں، ان سب سے خدا کی پدرانہ شفقت ٹپکتی ہے، اور ان سے ظاہر ہوتا ہے کہ اسے بنی آدم کے آرام اور مسرت کا کتنا خیال ہے۔ خدا کے کلام سے اس کی سیرت کا اظہار ہوتا ہے۔ اس نے خود اپنے لامحدود رحم اور بے انتہا محبت کا بیان کیا ہے۔ جب حضرت موسیٰ نے خدا سے دعا کی کہ مجھے اپنا جلال دکھا دے، تو خدا نے جواب دیا، میں اپنی ساری نیکی تیرے سامنے تجھ پر ظاہر کروں گا۔ خروج 33 باب اس کی 18 اور 19 آیت۔ اور یہی اس کا جلال ہے۔ خدا موسیٰ کے سامنے سے گزرا اور فرمایا، خداوند خدائے رحیم اور مہربان، قہر کرنے میں دھیما اور شفقت اور وفا میں غنی، ہزاروں پر فضل کرنے والا، گناہ اور تقصیر اور خطا کا بخشنے والا، غصہ کرنے میں دھیما اور نہایت مہربان ہے۔ خروج 34 باب اس کی 6 اور 7 آیت۔ یونا 4 باب اس کی 2 آیت۔ وہ شفقت کو پسند کرتا ہے۔ میکا 7 باب اس کی 18 آیت۔ خدا نے ہمارے دلوں کو زمین و آسمان کے بے شمار علامتوں اور نشانیوں کے ذریعہ اپنے سے وابستہ کیا ہے۔ قدرت اور دنیا کی خوشنما چیزوں اور نہایت ہی محبت آمیز تعلقات کے ذریعہ خدا نے اپنے آپ کو بنی آدم پر آشکارا کرنے کی خواہش کا اظہار کیا ہے، مگر پھر بھی یہ سب چیزیں خدا کی محبت کو کامل طور سے ظاہر نہیں کر سکتی، حالانکہ یہ سب بطور ثبوت ہیں۔ لیکن سچائی اور نیکی کے دشمن شیطان نے بنی نوع انسان کے دلوں کو اندھا کر دیا ہے، تاکہ انسان خدا سے لرزا رہے اور اسے ایک ظالم اور نا معاف کرنے والا خدا سمجھے۔ شیطان نے لوگوں کو بہکا کر یہ سمجھا دیا ہے کہ خدا کی خاص صفت اور عادت سختی کرنا ہے، لہٰذا وہ ایک سخت گیر قاضی اور ظلم کا برتاؤ کرنے والا آقا ہے۔ شیطان نے لوگوں کے دل و دماغ پر یہ ثبت کرنے کی کوشش کی ہے کہ خدا عداوت کی نظروں سے انسان کی خطاؤں اور قصوروں کو دیکھتا ہے، تاکہ ان پر سزا کا فتویٰ صادر کرنے کے لیے
ہر وقت آمادہ رہے۔ خداوند مسیح اس دنیا میں اس مقصد سے لوگوں کے ساتھ بود و باش کرنے آیا کہ وہ خدا کی لامحدود محبت کو ظاہر کر کے ایسے غلط خیالوں کو لوگوں کے دلوں سے دور کرے۔ خدا کا بیٹا آسمان پر سے اس لیے آیا تاکہ ہم پر باپ کو ظاہر کرے۔ خدا کو کسی نے کبھی نہیں دیکھا، اکلوتا بیٹا جو باپ کی گود میں ہے اسی نے ظاہر کیا۔ یوحنا پہلا باب اس کی 18 آیت۔ اور کوئی باپ کو نہیں جانتا سوا بیٹے کے اور اس کے جس پر بیٹا اسے ظاہر کرنا چاہتا ہے۔ متی 11 باب اس کی 27 آیت۔ ایک دفعہ مسیح کے رسولوں میں سے ایک نے عرض کی کہ اے خداوند باپ کو ہمیں دکھا۔ تو خداوند مسیح نے فرمایا کہ اے فلپس، میں اتنی مدت سے تمہارے ساتھ ہوں، کیا تو مجھے نہیں جانتا؟ جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا۔ تو کیوں کر کہتا ہے کہ باپ کو ہمیں دکھا؟ یوحنا 14 باب اس کی 8ویں اور 9ویں آیت۔ مسیح نے اپنی اس زمینی خدمت کو ظاہر کرتے ہوئے یوں فرمایا کہ خداوند کا روح مجھ پر ہے، اس لیے کہ اس نے مجھے غریبوں کو خوشخبری دینے کے لیے مسا کیا۔ اس نے مجھے بھیجا ہے کہ قیدیوں کو رہائی اور اندھوں کو بینائی پانے کی خبر سناؤں، کچلے ہوئوں کو آزاد کروں۔ لوکا 4 باب اس کی 18 آیت۔ اس کا کام یہ تھا اور وہ ہر طرف بھلائی کرتا اور ان سب کو جو ابلیس کے ہاتھ سے دکھ اٹھاتے تھے شفا دیتا پھرا۔ اس کے گرد و نواح میں گاؤں کے گاؤں تھے اور کوئی گھر ایسا نہ تھا جہاں مسیح نے دور رہ کر کے سب مریضوں کو شفا نہ دی ہو۔ مسیح کے کام اور اس کے معجزات اس امر کے گواہ تھے کہ وہ بلا شک و شبہ خدا کا ممسوح ہے۔ اس کی زندگی کے ہر ایک قول و فعل میں محبت، رحم اور بنی نوع انسان کی حاجت روائی کی خواہش پائی جاتی تھی، جس نے اسے انسانی جسم اختیار کرنے پر مجبور کیا تھا۔ غریب، لاچار، مجبور اور بے کس لوگ بے کھٹکے اس کے پاس چلے آتے تھے۔ ننھے بچے تک اس کی طرف کھینچے چلے آتے تھے۔ وہ اس کے پاس آ کر اس سے لپٹتے، کھیلتے اور اس کے چہرے مبارک کو جس سے محبت کے آثار نمایاں تھے دیکھ دیکھ کر خوش ہوتے تھے۔ مسیح نے سچائی کے ایک لفظ پر بھی کبھی پردہ نہ ڈالا، بلکہ ہمیشہ محبت امیز لہجے میں اس کی صداقت کا اظہار کیا۔ لوگوں کو تعلیم دیتے وقت وہ بڑی دانائی اور مہربانی کے ساتھ شفقت بھرے الفاظ کا استعمال کرتا تھا۔ اس کا برتاؤ کبھی برا یا تلخ نہ ہوتا تھا۔ وہ کسی سے کبھی بے جا سخت کلامی نہ کرتا تھا اور نہ اس نے کبھی کسی کو ناحق دلی صدمہ پہنچایا تھا۔ اس نے انسانی کمزوری پر کبھی ملامت نہ کی، بلکہ ہمیشہ محبت بھرے الفاظ میں لوگوں کو حق بات بتائی۔ اس نے مکاری، بے ایمانی اور شرارت پر ہمیشہ ملامت کی، مگر ملامت کرتے ہوئے بھی اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے۔ وہ یروشلم شہر پر جسے وہ چاہتا تھا رویا، کیونکہ شہر والوں نے اسے جو راہ اور حق اور زندگی تھا نجات دہندہ نہ مانا، لیکن اس نے پھر بھی ان کے ساتھ رحیم برتاؤ روا رکھا۔ دوسروں کے لیے اس نے اپنی زندگی میں خاکساری اور انکساری اپنائی۔ ہر شخص اس کی نظر میں قابل قدر تھا، گو وہ الہی جلال اور حشمت سے معمور تھا، تو بھی خدا کے خاندان کے ہر شخص کے ساتھ بڑی دردمندی، خلوص اور توجہ سے پیش آتا تھا۔ اس نے تمام انسانوں میں تباہ ہوتی ہوئی زندگیوں اور جانوں کو دیکھا جنہیں بچانا اس کا خاص کام تھا۔ مسیح کی ایسی ہی سیرت اس کی زندگی میں ظاہر ہوئی اور یہی سیرت خدا کی بھی ہے۔ الہی ہمدردی کی ندیاں خدا باپ کے دل سے بہہ کر مسیح میں ظاہر ہوتی ہیں اور یوں مسیح سے ابن آدم کو ملتی ہیں۔ مسیح جو حلیم، رحیم اور شافی ہے، اس میں خدا مجسم ہوا۔ پہلا تموتھیوس 16 باب اس کی 3 آیت۔ مسیح کا اس جہان میں آنا، بود و باش کرنا اور مرنا صرف ہماری نجات کے لیے ہی تھا۔ وہ ہمارے لیے مرد غمناک بنا تاکہ ہم لازوال خوشی اور شادمانی میں حصہ پا سکیں۔ خدا نے اپنے بیٹے کو جو فضل اور صداقت سے معمور تھا ایک ایسے جہان سے آنے دیا جس کا حسن و جمال بیان سے باہر ہے۔ وہ ایک ایسی دنیا میں موجود ہوا جو گناہ سے تباہ و برباد اور جلسی ہوئی تھی، جو موت اور لعنت کے سایہ میں تاریک ہوتی جا رہی تھی۔ خدا نے اسے اپنی محبت کی گود اور فرشتوں کی پرستش سے علیحدہ کرتے ہوئے اس دنیا میں اس لیے بھیجا تاکہ وہ شرمندگی، ملامت و عاجزی، بے عزتی اور موت تک برداشت کرے۔ ہماری ہی سلامتی کے لیے اس پر سیاست ہوئی تاکہ اس کے مار کھانے سے ہم شفا پائیں۔ یسایہ 53 باب اس کی 5 آیت۔ اب ذرا مسیح کو بیابان، باغ گتسمنی اور صلیب پر دیکھیں۔ خدا کے بے گناہ فرزند نے ہمارے گناہوں کا بوجھ اپنے اوپر اٹھایا، جو پروردگار عالم کے ساتھ ایک تھا۔
اس نے ایک سخت جدائی کو جو خدا اور انسان کے درمیان گناہ کے باعث پیدا ہوتی ہے محسوس کیا، اور اسی سبب مرنے کی حالت میں اس کے منہ سے جگر سوز اور درد انگیز آواز نکلی، اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ متی 27 باب اس کی 46 آیت۔ گناہ کے بوجھ اور اس کی ہیبت انگیزی کی بدولت ہی اس کی روح کی خدا تعالی سے جدائی ہوئی۔ اسی سبب ابن خدا کا دل پھٹ گیا اور ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، اور اس کے لب مبارک سے مندرجہ بالا دل سوز آواز نکلی۔ ایسی عظیم الشان قربانی اس لیے نہ دی گئی تھی کہ خدا کے دل میں بنی آدم کے لیے محبت پیدا کی جائے، اور نہ اس لیے کہ وہ انسان کو بچانے کے لیے راضی ہو، نہیں، بلکہ بات یہ تھی کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ یوحنا 3 باب اس کی 16 آیت۔ خدا ہمیں اس عظیم کفارہ کی وجہ سے پیار نہیں کرتا، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ انسان کو اتنا چاہتا ہے کہ اس نے اس کے لیے ایسا نادر کفارہ مہیا کیا ہے۔ محض مسیح ہی ایک ایسا وسیلہ اور درمیانی تھا اور ہے بھی، جس کے وسیلہ سے خدا اپنی بے انتہا محبت کا اظہار اس دنیا سے کر سکتا تھا۔ خدا نے مسیح میں ہو کر اپنے ساتھ دنیا کا میل ملاپ کر لیا اور ان کی تقصیروں کو ان کے ذمہ نہ لگایا۔ 2 کرنتھیوں 5 باب 19 آیت۔ اپنے بیٹے کے ساتھ خدا نے بھی دکھ سہا۔ گتسمنی باغ میں جان کنی کی حالت میں کلوری پر موت کے وقت محبت سے لبریز دل خدا نے ہماری مخلصی کی قیمت ادا کر دی۔ خداوند یسوع نے خود فرمایا، باپ مجھ سے اس لیے محبت رکھتا ہے کہ میں اپنی جان دیتا ہوں تاکہ اسے پھر لے لوں۔ یوحنا 10 باب 17 آیت۔ یعنی میرے باپ نے تم سے اس قدر محبت کی کہ وہ مجھ سے اور بھی زیادہ پیار کرنے لگا، کیونکہ میں نے اپنی جان تمہارے لیے گزرانی ہے۔ تمہارا ضامن بننے اور تمہارا معاوضہ ادا کرنے اور اپنی جان دینے سے اور تمہاری ذمہ داری اٹھانے سے میں باپ کا اور بھی عزیز ترین ہو گیا ہوں، کیونکہ میری قربانی سے خدا بھی منصف ٹھہر سکتا ہے اور مجھ پر ایمان لانے والوں کو بھی راست باز ٹھہرا سکتا ہے۔ ہماری مخلصی کا کام خدا کے بیٹے کے سوا اور کوئی نہ کر سکتا تھا، کیونکہ خدا کا بخوبی اظہار وہی کر سکتا تھا جو خدا باپ کی گود میں تھا۔ خدا کی بے حد محبت کی چوڑائی اور گہرائی سے وہی اچھی طرح واقف تھا، اس لیے صرف وہی اس کو بخوبی ظاہر کر سکتا تھا۔ خدا کو جو محبت گنہگار انسان سے ہے، اس کا اظہار سوا مسیح کی بیش بہا قربانی کے کسی اور طریقے سے ہرگز ممکن نہ ہو سکتا تھا۔ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ صرف یہی نہیں کہ وہ انسانوں میں آ کر بود و باش اختیار کرتا اور ان کے گناہوں کا بوجھ خود اٹھا کر قربان ہو جاتا، بلکہ خدا نے اسے خطا کار انسانوں پر مرحمت فرما دیا۔ مسیح کو اپنے تئیں انسانوں کی بھلائی اور ضروریات سے وابستہ کرنا تھا۔ مسیح نے جو خدا کے ساتھ ایک تھا، نسل انسانی کے ساتھ ایسا گہرا تعلق پیدا کیا جو کبھی ٹوٹنے والا نہ تھا۔ اسی باعث وہ انہیں بھائی کہنے سے نہیں شرماتا۔ عبرانیوں 2 باب اس کی 11 آیت۔ مسیح ہماری قربانی، ہمارا درمیانی اور ہمارا بھائی ہے، اور جو خدا کے تخت کے سامنے ہماری انسانی شکل میں موجود ہے، وہ سدا اپنا تعلق اس گروہ یعنی نسل انسانی سے قائم رکھے گا جسے اس نے اپنے خون سے خریدا ہے۔ اور یہ سب اس لیے ہوا تاکہ انسان کو گناہ کی ذلت اور تباہی سے بلند و بالا کیا جائے اور خدا کی بے حد محبت کا اظہار اور مشاہدہ کر کے پاکیزگی کا لطف حاصل کرے۔ ہماری نجات کے لیے جو قیمت ادا کی گئی ہے، یعنی اپنا اکلوتا بیٹا ہمارے گناہوں کے کفارہ میں ذبح ہونے کے لیے دے دینے سے خدا نے لا انتہا قربانی ادا کر دی۔ اس سے ہمارے دلوں میں یہ خیال موزن ہونا چاہیے کہ ہم خداوند مسیح کے ذریعہ کیا کچھ بن سکتے ہیں۔ جب یوحنا رسول نے بے انتہا محبت پر غور کیا اور دیکھا کہ خطا کار بنی آدم کے لیے خدا کی محبت کا سمندر کتنا وسیع ہے، تو وہ اسے زبان کی لغت میں ادا نہ کر سکا اور دنیا سے مخاطب ہو کر یوں کہا، دیکھو باپ نے ہم سے کیسی محبت کی ہے کہ ہم خداوند کے فرزند کہلائے۔ پہلا یوحنا 3 باب اس کی پہلی آیت۔ اس سے انسان کی وقت اور مرتبہ کیسا افضل ہو جاتا ہے۔ نافرمانی کی بدولت بنی نوع انسان شیطان کے غلام ہو گئے تھے، لیکن مسیح کی قربانی اور کفارہ پر ایمان لانے کے سبب نسل انسانی خداوند عالم کی فرزند بن سکتی ہے۔ مسیح نے انسانی طبیعت اور جسم قبول کر کے بشریت کا درجہ بلند کر دیا ہے۔
اور خطاکار انسان ایسی جگہ پہنچ گئے ہیں جہاں مسیح سے تعلق اور رابطہ کے ذریعہ وہ اپنے نام یعنی خدا کے فرزند کے مناسب طور سے مستحق ہو جاتے ہیں۔ سچ تو یہ ہے کہ ایسی محبت بے مثال ہے جو ہم سے آسمانی بادشاہ کے فرزند بننے کا وعدہ کرتی ہے۔ کیسا قیمتی وعدہ! یہ ایک بڑے غور و فکر کا مضمون ہے کہ خدا کی لامحدود محبت ایک ایسی دنیا کے لیے ظاہر ہوئی جس نے اس سے بالکل محبت نہ کی۔ ایسا خیال انسان کی روح پر زبردست اثر پیدا کرتا ہے اور دل و دماغ کو خدا کی مرضی کے تابع کر دیتا ہے۔ صلیب کی روشنی میں جتنا زیادہ ہم الہی خوبیوں پر نگاہ کرتے ہیں اتنا ہی زیادہ ہم خدا باپ کے رحم، ترس اور معافی کو انصاف میں ملا ہوا پاتے ہیں اور زیادہ صفائی کے ساتھ اس کی محبت کے جو لامحدود ہے بے شمار اس بات کو دیکھ سکتے ہیں اور یہ معلوم کر سکتے ہیں کہ ماں باپ کی شفقت جو اپنے ایک گمراہ بچے کے لیے ہوتی ہے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔